दोस्तوں یہ ہے مڈل ایسٹ، یا دوسرے شبدوں میں کہوں تو یہ ہے مسلم ورلڈ۔ آج کے دور میں اس کی امیج ایسی بن چکی ہے کہ اگر دنیا کے ایک عام انسان کے سامنے اس کا نام لیا جاتا ہے تو جنرلی اس کے دماغ میں صرف دو ہی چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز تو ہوتی ہے تیل، جبکہ دوسری چیز ہوتی ہے یہاں پر ہونے والی ایک کے بعد ایک کبھی نہ ختم ہونے والی خطرناک جنگیں، کیونکہ چاہے عراق ہو، سیریا ہو، لبنان ہو، فلسطین ہو، یمن ہو، لگ بھگ آدھے ہی مڈل ایسٹ کا یہی حال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ طنزیہ انداز میں سوشل میڈیا پر یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ جہاں جہاں پر مسلمان زیادہ آبادی میں ہیں یا جتنے بھی مسلم دیش ہیں وہاں پر جنگیں ہی جنگیں ہیں، جبکہ باقی دنیا میں سکون رہتا ہے۔ حالانکہ دوستو یہ بات تو فیکچولی سچ نہیں ہے، لیکن جو بات پوری طریقے سے سچ ہے وہ یہ ہے کہ اس مڈل ایسٹ کا یہ حال بھی ہمیشہ سے نہیں ہوا کرتا تھا۔ زیادہ نہیں، اگر آپ لوگ صرف 2-3 صدی بھی پیچھے چلے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مڈل ایسٹ کا نقشہ، مڈل ایسٹ کی قسمت، مڈل ایسٹ کی کنڈیشن سب کچھ الگ تھی۔ دنیا میں جتنے بھی امیر، طاقتور اور پیسفل شہر ہوا کرتے تھے ان میں سے زیادہ تر تو مڈل ایسٹ میں ہی موجود تھے۔ نقشے کے اینگل سے بھی مڈل ایسٹ آج کی طرح اتنے چھوٹے چھوٹے دیشوں میں بٹے ہونے کی بجائے یونائٹ نظر آتا تھا۔ مطلب کبھی تو یہ صرف ایک ہی سلطنت کے انڈر میں ہوتا تھا کہ جس کو مسلمان خلافت بھی کہتے تھے، تو کبھی زیادہ سے زیادہ 2 یا پھر 3 سلطنتوں کے انڈر میں پورا مڈل ایسٹ سمٹ جایا کرتا تھا۔ اور مڈل ایسٹ میں یہ دستور 10، 20، 50، 100، 200 سال نہیں بلکہ 1000 سال سے بھی زیادہ چلا۔ لیکن پھر 20ویں صدی کی شروعات میں، مطلب کہہ سکتے ہیں کہ آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے، ایک دن ایک ایسا خفیہ معاہدہ ہوا، ایک ایسی ڈیل ہوئی، ایک ایسا ایگریمنٹ ہوا کہ جس نے مڈل ایسٹ کی قسمت کو، مڈل ایسٹ کے نقشے کو، مڈل ایسٹ کے فیوچر یعنی کہ بھوش کو بدل کر رکھ دیا۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کو پوری طریقے سے بدل کر رکھ دینے والی یہ خفیہ ڈیل بھی خود مڈل ایسٹ میں نہیں بلکہ اس سے ہزاروں کلومیٹر دور ہو رہی تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر اس ڈیل میں ہوا کیا تھا؟ کن کے بیچ ہوئی تھی یہ ڈیل، اور اس ڈیل نے کس طرح سے کبھی دنیا کی جنت مانے جانے والے مڈل ایسٹ کو آج اس حالت میں پہنچا دیا؟ کیسے کبھی اسلام کی یونٹی کا سمبل مانے جانے والا یہ مڈل ایسٹ اتنے چھوٹے چھوٹے دیشوں میں بٹ گیا؟ تو ساتھیو، اپنی کہانی کا آغاز کریں اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا سیکنڈ چینل کہ جس پر میں نیوز اور مینلی اسرائیل اور فلسطین کے میٹر کو کور کرتا ہوں اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ڈسکرپشن اور کامنٹس باکس میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ باقی یوٹیوب پر ساجد زہیب لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ ٹاپک پر واپس آئیں تو کہانی شروع ہوتی ہے 20ویں صدی کی شروعات سے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو چکی تھی۔ اس جنگ میں جہاں ایک طرف فرانس، برٹین، رشیا، امریکہ، اٹلی، جاپان اور اس کے علاوہ بہت سارے دیش تھے، تو وہیں دوسرے گروپ میں جرمنی آسٹرو ہنگیرین امپائر کے ساتھ ساتھ وہ اوٹمن امپائر بھی تھا کہ جو پچھلی کئی صدیوں سے زیادہ تر مسلم دنیا کو کنٹرول کرتا رہا تھا۔ جنگ 1914 سے لے کر 1918 تک چلی، مگر جس وقت یہ جنگ چل رہی تھی اس کے بیچ میں ہی، یا دوسرے شبدوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 1916 کی شروعات میں برٹین اور فرانس نے ایک خفیہ ڈیل کی۔ اس ڈیل اور اس ایگریمنٹ کو کرنے کے لیے برٹین کی طرف سے مارک سائکس تو فرانس کی طرف سے جارج پیکوٹ شامل تھے، اسی لیے اس پوری ڈیل کو سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آسان بھاشا میں سمجھیں تو آپ یہ کہیے کہ ان دونوں طاقتوں نے مل کر اب یہ پلاننگ شروع کر دی تھی کہ پہلے تو ہم سلطنت عثمانیہ کو ختم کریں گے اور اس کے بعد یہ جو پورا مڈل ایسٹ ہے، مسلم دنیا ہے، اس کو آپس میں بانٹ لیں گے۔ نہ صرف بانٹنے کی ہی پلاننگ بلکہ اس ایگریمنٹ میں تو وہ لکیریں، وہ لائنز بھی کھینچ دی گئی تھیں کہ جن کے ذریعے سے اس مڈل ایسٹ کو کئی ٹکڑوں میں بانٹا جانا تھا کہ جو مڈل ایسٹ ہمیشہ سے یونائٹ ہو کر رہا تھا۔ فرانس اور برٹین کے ان دونوں ڈپلومیٹس نے ایک دن ٹیبل پر بیٹھ کر اپنی پینسل کے ذریعے سے پورے مڈل ایسٹ پر لکیریں کھینچ دیں، بنا یہ بات جانے کہ کس علاقے میں کس دھرم کے لوگ رہتے ہیں، کس علاقے میں کس جاتی کے لوگ رہتے ہیں، کس علاقے میں رہنے والے لوگوں کی زبان کیا ہے، کلچر کیا ہے، کچھ بھی جانے بغیر۔ اور یہ دونوں لوگ بھلا اس چیز کا خیال رکھتے بھی کیسے؟ ان دونوں کو تو شاید ان سارے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے نام تک نہیں پتا ہوں گے۔ اب مڈل ایسٹ کا یہ بٹوارا ہوا کیسے تھا، یہ دیکھنے کے لیے آپ کو ذرا میپ پر نظر ڈالنی چاہیے۔ اس میں آپ لوگوں کو یہ جو ریڈ کلر نظر آ رہا ہے یہ وہ علاقہ تھا کہ جو ڈیل کے مطابق برٹین مطلب کہ برٹش امپائر کو ملنا تھا،
اس میں سے بھی یہ جو دو کلر نظر آ رہے ہیں، مطلب ایک ڈارک اور ایک لائٹ، تو سمجھ لیجئے کہ جو تیز والا لال ہے اس کا مطلب ہے کہ پوری طریقے سے برٹن اس پر قبضہ کرے گا، وہاں پر رہے گا، جبکہ جو لائٹ ہے، جو ہلکا لال ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان علاقوں کو نام کی آزادی دے دی جائے گی، مگر انڈائریکٹلی ان پر بھی قبضہ برٹش امپائر کا ہی ہوگا۔ اسی طرح سے جو بلو والا کلر ہے وہ سارا علاقہ فرانس کے انڈر میں جانا تھا۔ اب اس میں سے جو ڈارک ہے اس پر پوری طریقے سے ہی فرانس قبضہ کرتا، جبکہ جو ہلکا ہے، لائٹ والا ہے، اس پر انڈائریکٹلی فرانس کا انفلوئنس ہوتا، جبکہ جو فلسطین کا علاقہ تھا اس کو انٹرنیشنل علاقہ گھوشت کر دیا، مطلب دونوں میں سے کسی نے بھی اپنے انڈر میں نہیں لیا، اور ایسا ان لوگوں نے کیوں کیا تھا یہ بھی آپ لوگوں کو آگے سمجھ میں آ جائے گا۔ حالانکہ دوستو برٹن اور فرانس کے علاوہ یہاں پر کچھ اور بھی پلیئر تھے، جیسا کہ اٹلی، گریس اور رشیا وغیرہ، ان کو بھی اس ڈیل کے تحت بہت سارا علاقہ ملا، جیسا کہ رشیا کو ٹرکی کا استنبول دیا گیا، باسفورس دیا گیا۔ اس کے علاوہ رشیا کی سائیڈ میں ہی جو ٹرکی کے کچھ پروونسز تھے وہ بھی اس کے حوالے کر دیے گئے۔ بالکل اسی طرح سے یورپ میں بیٹھے ہوئے جو اٹلی اور گریس تھے ان کو بھی ٹرکی کے ایسے بہت سارے علاقے دے دیے گئے کہ جو اس کی یورپ کی سائیڈ میں موجود تھے یا پھر سینٹر میں موجود تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ مڈل ایسٹ تو بٹا ہی تھا، ساتھ ہی ساتھ آج کے دور کا یہ جو ٹرکی نظر آتا ہے یہ بھی کئی ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا تھا۔ مگر ساتھیوں سب سے بڑی پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ یہ کہانی یہیں پر ختم ہونے والی نہیں تھی، بلکہ یہ تو ابھی شروعات تھی، ایک اور بھی بڑا موڑ آنے والا تھا۔ اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یورپ میں تو فرانس اور برٹن کا سامنا جرمنی اور آسٹرو ہنگیرین امپائر سے تھا، لیکن مڈل ایسٹ میں اس کا سیدھا مقابلہ آٹومن امپائر سے تھا، اور آٹومن امپائر بھلے ہی پہلے سے کافی کمزور ہو چکا تھا لیکن پھر بھی اتنا طاقتور ضرور تھا کہ اس نے ورلڈ وار کے شروعاتی سالوں میں برٹش امپائر کو ہر مورچے پر ہی دھول چٹائی۔ برٹش امپائر کو یہ ریئلائز ہو چکا تھا کہ آٹومن امپائر سے ڈائریکٹ تو نہیں جیتا جا سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے ایک پلان بنایا، اور عرب کے حجاز یا اور بھی خاص کر کے بولوں تو حجاز کے مکہ شہر کے اندر بیٹھا ہوا اس دور کا جو شریف مکہ تھا، جس کو اس پوسٹ پر سلطنت عثمانیہ کے دورہ ہی کسی دور میں بٹھایا گیا تھا، اس سے بات کرنی شروع کی اور اس کو اس بات کے لیے منا لیا کہ اگر وہ ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، برٹش امپائر کا ساتھ دیتے ہیں اس کے خلاف لڑنے میں، اور ہم لوگ مل کر اگر سلطنت عثمانیہ کو ہرانے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو ایک پوری عرب ریاست کا بادشاہ، کنگ، سلطان، خلیفہ، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ بنا دیا جائے گا۔ یہاں پر یاد رہے کہ شریف مکہ سے جس عرب ریاست کا وعدہ کیا جا رہا تھا وہ آج کے دور کا سعودی عربیہ نہیں تھا، بلکہ اس سے بھی بہت بڑا تھا، کیونکہ اس کے اندر تو سعودی عربیہ سے نیچے موجود جو عمان، یمن ہے، یہ بھی پورا علاقہ تھا، کویت، قطر، بحرین، جارڈن، فلسطین، سب کچھ اس کے اندر شامل تھا۔ ظاہر ہے شریف مکہ نے فوراً حامی بھر دی اور ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی، اور سلطنت عثمانیہ کو یہ بغاوت بہت بھاری پڑی، کیونکہ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ اپنے اندرونی مسئلوں میں ہی الجھ کر رہ گئی، اور ان کا وہ سورج اس طرح سے ڈوبنا شروع ہوا کہ دوبارہ کبھی واپس ہی نہیں آ سکا۔ اب آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ارے انگریزوں نے یہ کیا کر دیا، مسلم دنیا کے جن سارے علاقوں کو خفیہ طور پر انہوں نے آپس میں بانٹنے کی پلاننگ کی تھی، انہی سارے علاقوں کا وعدہ انہوں نے عرب کے شریف مکہ سے کر دیا۔ تو دوستو ذرا رکیے، ٹھہریے، ابھی تو یہاں پر ایک اور بھی ٹوسٹ باقی ہے۔ دراصل جن 4 سے 5 سالوں کے بیچ میں انہوں نے فرانس کے ساتھ مل کر یہ خفیہ ڈیل کی تھی اور عرب کے شریف مکہ سے بھی یہ پرومس کیا تھا، بالکل اسی دور میں ہی انہوں نے یورپ کے یہودیوں سے بھی یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگر وہ اس بڑی جنگ میں لگاتار برٹش امپائر کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ ان کو ان کی ہوم لینڈ یعنی کہ فلسطین کے علاقے میں ایک دیش بنا کر دیں گے۔ دراصل یہ اسی اسٹیٹ کا وعدہ تھا کہ جس کو آج کے دور میں دنیا اسرائیل کے نام سے جانتی ہے۔ برٹش امپائر نے یہودیوں سے صرف وعدہ ہی نہیں کیا بلکہ اب تو دن بدن ہزاروں کی تعداد میں یورپ سے یہودیوں کو فلسطین پہنچایا بھی جانے لگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایک جنگ کو جیتنے کی خاطر برٹش امپائر نے اسی پورے علاقے کو لے کر 3 الگ الگ ڈیل، وعدے، پرومس، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ کر لیے تھے، اور یہ تینوں ہی آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ فی الحال جو ہوا وہ ہوا، آخر میں فرانس، برٹن اور ان کا پورا گروپ یہ جنگ جیت گیا، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، اور پھر نمبر آیا اس بٹوارے کا، اس وعدے کو پورا کرنے کا کہ جو ان 3-4 سال میں کیے گئے تھے۔ اب جب برٹش امپائر نے اتنے لوگوں سے الگ الگ طرح کے وعدے کر لیے تھے، اتنا سب گڑبڑ کر لیا تھا، تو ظاہر ہے تناتنی تو ہونا ہی تھی، تو اسی لیے اب مڈل ایسٹ کے بٹوارے میں تناتنی ہونے لگی۔ مگر دوسری طرف وہ ٹرکی کہ جس کے بھی بہت سارے ٹکڑے کر کے ان ساری طاقتوں کی طرف سے اس پر قبضہ کر لیا گیا تھا، وہاں پر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔
क्योंकि एक फ़ौजी कमांडर कि जिसका नाम मुस्तफ़ा कमाल पाशा था, जो काफ़ी फ़ौजी मामलात में माहिर और काबिल समझा जाता था और उससे पहले वो सल्तनत उस्मानिया का ही कमांडर हुआ करता था, उसने जब अपने देश के इतने सारे टुकड़े देखे तो वो फ़ौरन इस्तांबुल से भागकर अंकारा पहुंचा और वहां पर अपने अंडर में फ़ौज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। थोड़े से वक्त के बाद ही इस इकट्ठी होने वाली फ़ौज ने अब ग्रीस, ब्रिटेन, फ्रांस, आर्मेनिया उन सारी ताकतों के खिलाफ जंग छेड़ दी कि जिन्होंने उसके इलाकों पर कब्जा कर रखा था। ये जंग अगले 3-4 साल तक चली और इसको ही टर्की की जंग आज़ादी के तौर पर याद किया जाता है। और इस जंग में आखिर में टर्की की जीत हुई और वो टर्की वजूद में आया कि जो आज दुनिया के नक्शे में दिखाई देता है। मगर याद रहे कि क्योंकि आज का टर्की भी ये एक एग्रीमेंट, एक डील के बाद ही वजूद में आया था, क्योंकि लगातार टर्की की फौज से जंगों में हारने की वजह से ही ये सारी ताकतें टेबल पर बैठने के लिए तैयार हुई थीं। 1923 में हुए जिस एग्रीमेंट के तहत आज के दौर के टर्की को बनाया गया था, उसी एग्रीमेंट के अंदर ही मिडिल ईस्ट के उन सारे बॉर्डर्स, उन सारी लाइंस को भी खींचा गया था कि जो आज के दौर तक हम लोगों को नजर आती हैं। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज के दौर में मिडिल ईस्ट में आप लोग ये जो छोटे बड़े बेशुमार देश देख रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर 1923 के इसी एग्रीमेंट की वजह से वजूद में आए थे। हैरानी की बात यह है कि फिर भी गलतियों से कोई सबक नहीं लिया गया और 1923 में होने वाले इस एग्रीमेंट के अंदर भी ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियाँ की गई कि जिनका भुगतान मिडिल ईस्ट को आगे लंबे वक्त तक न सिर्फ करना पड़ा बल्कि अभी भी करता आ रहा है। मिसाल के तौर पर कुर्द लोगों को ही देख लीजिए। आज के दौर में ये दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी नस्ल है कि जिसके पास अपना कोई भी देश नहीं है और इसका जिम्मेदार भी मिडिल ईस्ट का कोई देश, कोई मुसलमान नहीं बल्कि यही बड़ी ताकतें थीं, क्योंकि इन्होंने कुर्दों के लगातार अपने एक अलग आज़ाद देश मांगने के बावजूद भी इनको देश नहीं दिया तो नहीं दिया बल्कि इनको डिवाइड भी पूरी 4 कंट्रीज में कर डाला। मतलब इनके थोड़े लोग ईरान में, थोड़े इराक में, थोड़े सीरिया में तो थोड़े टर्की में पहुंच गए, जिसकी वजह से फिर आने वाले दौर में इन्होंने वक्त वक्त पर न सिर्फ इन चारों देशों के अंदर ही अपने मूवमेंट चलाए, इन चारों देशों की गवर्नमेंट से जंगें की, बल्कि कभी कभी तो ये चारों देश ही इन्हीं कुर्दों की वजह से आपस में लड़ गए। और ये सारा मामला आज तक भी बिल्कुल वैसा ही चला आ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं कि टर्की की तरफ से कुर्द इलाकों में स्ट्राइक्स की गई हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग पुराने जनरेशन के हैं तो शायद आपने अपनी आंखों से ही उस दौर में खबरें देखी होंगी। अगर आप नई जनरेशन के भी हैं तब भी आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि 1990 के दौर में सद्दाम हुसैन ने कुवैत नाम के उस छोटे से देश पर हमला कर दिया था कि जो तेल की दौलत से मालामाल माना जाता है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में भी इन्हीं सारी बड़ी ताकतों की बड़ी गलती थी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तो सल्तनत उस्मानिया के जो 3 मेजर इलाके थे उनको मिलाकर इराक बनाया, जिसमें बगदाद था, बसरा था, मोसुल था। और इन तीनों ही इलाकों में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक इलाके में सुन्नी थे, एक इलाके में शिया रहते थे और एक इलाके में कुर्द रहा करते थे। और फिर ऊपर से ये किया कि इराक के नीचे बिल्कुल जो एक छोटा सा इलाका था, जो न सिर्फ हिस्टोरिकली बल्कि अगर आप लोग लॉजिकली भी देखेंगे तो वो इराक का ही पार्ट महसूस होता है, उसको अलग कर दिया। और उसी को ही आज के दौर में हम लोग एक अलग देश के तौर पर जानते हैं, जिसको कुवैत के नाम से जाना जाता है। कुवैत इराक देश का ही पार्ट है। यही रीजन देते हुए ही सद्दाम हुसैन ने 1990 में उसके ऊपर हमला किया था। आखिर में मिडिल ईस्ट के सबसे क्रिटिकल मुद्दे मतलब कि फिलिस्तीन और इजराइल को कैसे भूला जा सकता है। जैसा कि हमने जाना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौर में ही ब्रिटिश एम्पायर ने यूरोप के यहूदियों से फिलिस्तीन में उनका एक देश बनाने का वादा कर लिया था। हजारों की तादाद में अब यहूदियों को यूरोप से फिलिस्तीन पहुंचाया जाने लगा था और 1948 का दौर आते आते दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से एक बड़े नंबर में यहूदी फिलिस्तीन में पहुंच चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब बंटवारे का नंबर आया तो उन यहूदियों को पूरी जमीन का 62% दे दिया गया कि जो आबादी के मामले में अरब फिलिस्तीनियों से आधे भी नहीं थे। जाहिर है इस मुद्दे की वजह से फिर पूरे मिडिल ईस्ट में कभी न खत्म होने वाले खतरनाक जंगों का सिलसिला शुरू हो गया। आखिर में बची कुछ कसर दोस्तों तेल ने भी पूरी कर दी, क्योंकि दुनिया का ज्यादातर तेल इसी इलाके से निकला, जिसकी वजह से अब दुनिया की वो बड़ी बड़ी ताकतें कि जो किसी दौर में गैर जिम्मेदाराना तरीके से जल्दबाजी में इस इलाके को छोड़कर भाग गई थीं, अब उन्होंने एक बार फिर से इस इलाके की तरफ आने की कोशिशें शुरू कर दी। हाँ, वो बात अलग है कि इस बार एक नए अंदाज में, मतलब कभी तो अपनी मनपसंद की हुकूमत बैठा दी, दूसरी हुकूमत का तख्ता पलट करवा दिया, कभी किसी इलाके में कॉन्फ्लिक्ट ही शुरू करवा दिया और फिर उस कॉन्फ्लिक्ट में खुद कूद पड़े।
तो कभी दो पार्टीज के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसमें बिचौलिया बनकर कूद पड़े और फिर उस देश में हमेशा के लिए बैठ गए, वहाँ से कभी वापस ही नहीं गए। मतलब किसी न किसी तरीके से इस पूरे इलाके में अपने आप को बनाए रखा। अब दोस्तों, जाने से पहले मैं आप लोगों से भी ज़रूर पूछना चाहूँगा कि मिडिल ईस्ट में ये जो इतनी जंगें होती हैं, आपको क्या लगता है आज के दौर के हिसाब से मिडिल ईस्ट में इन जंगों की मेन वजह क्या है? तेल या फिर इजराइल फिलिस्तीन का मैटर? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय के ज़रिए से ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।